آگے تشریف میں رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. اس وصیت کے ذیل میں آپ حضرات کے سامنے اصلاحی عنوان سے کچھ شبہات اور اس کے جواب عرض کیے تھے. عرض یہ ہوا تھا کہ اس عزائے حسین کے تحفظ کے لیے، مقصد حسین کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی ہم خرچ کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں ہے، اور اس میں کوتاہی کرنا، اس میں کمی کرنا صحیح نہیں ہے. گرچہ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہاں خرچ نہ کیجیے، وہاں خرچ نہ کیجیے، یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایک نیک کام سے انسان کو روک رہے ہیں اور دوسری طرف دعوت دے رہے ہیں. اور ہونا یہ چاہیے کہ آپ جتنا ہو سکے فاستبقوا فی الخیرات، اس خیرات میں، نیکیوں میں آگے بڑھیں اور ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں، سبقت لیں. تو اس سے بہتر خیر کیا ہوگا کہ امام حسین کے مقصد کے تحفظ کے لیے انسان خرچ کر رہا ہے. پھر یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہم لوگ اس بات پہ غور کریں کہ یہ فرش اعضاء عبادت ہے، اس کو عبادت کے عنوان سے ہم لوگ دیکھیں. یہ محرم کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. تیسری بات یہ عرض کی تھی کہ ہم لوگ مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. کل کی مجلس، موت سے کسی کو راہ فرار نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آئے گی. خاتم الانبیاء اس دنیا سے چلے گئے، ائمہ اطہار چلے گئے، ہم اور آپ کیا چیز ہیں. جناب سیدہ کے قبر پر، یا ظاہر سے پہلے جب غسل و کفن دے دیا امیر المومنین علیہ السلام نے، تو وہاں پر بھی ایک مرثیہ پڑھا تھا. اس میں آخری کے جو بند ہیں اس میں امام فرما رہے ہیں کہ اے بنت رسول،
آپ کے جانے کے بعد مجھ کو یقین ہو گیا ہے کہ ہر عاشق اپنے معشوق سے جدا ہوگا۔ تو دیکھیے موت سے فرار نہیں ہے، اس بات کو میں نے عرض کیا تھا مختصر۔ آج ایک اور بات بیان کر کے دوسرے اصل موضوع پہ آؤں گا۔ تو کوشش یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اصلاح ہم نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے دو طریقے کی اصلاح ہوں گی، ایک تو آپ نے اصلاح کر لی اپنے اعمال کی، اور ایک اصلاح ہوتی ہے عقائد کی۔ فقہی گناہ انسان نے کیا، اس کی توبہ ہے۔ آپ نے نماز قضا کر دی، اس کو آپ دوبارہ قضا بجا لائیے اس کی۔ یہاں دو قضا کے معنی ہیں۔ نماز انسان نے ٹائم پہ نہیں پڑھی، صبح کی نماز چھوڑ دی، تو اس کی آپ دوبارہ ادا اس کو کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ بیان کر دیں کہ یہاں پہ جو یہ غلط تصور ہے کہ ہم صبح کی نماز قضا ہی پڑھتے ہیں، سالوں سال قضا ہی پڑھیں جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ انسان اگر جان بوجھ کے نماز قضا کر رہا ہے تو وہ مستحق عذاب ہے، یعنی اس کے وہ استحقاق رکھتا ہے کہ اس کو عذاب اللہ کرے۔ وہ اللہ نے اپنی رحمانیت کے عنوان سے یہ پرمیشن دی ہے، آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کو اجازت دی ہے کہ اس گناہ کرنے کے بعد اگر عمدن کیا ہے، عمدن نماز چھوڑی ہے، کہ آپ دوبارہ اس کی قضا بجا لائیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ انسان کو اللہ عذاب نہیں کرے گا۔ تو انسان نے جب یہ دیکھا، ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ فقہی مسائل کے اندر انسان گناہ کرتا ہے تو توبہ کا باب کھلا ہوا ہے۔ نماز قضا کر دی آپ نے، اس کو دوبارہ بجا لائیے۔ روزہ چھوڑ دیا، اس کو قضا کر لیجئے۔ یہ سب گناہ ہے، اس میں توبہ بھی ہے، غلط ہے لیکن اصلاحی گنجائش بھی ہے۔ لیکن اس انداز، یعنی فرق یہ ہے اس فقہی مسائل کے اندر کوتاہی و کجروی کے اندر اور عقائد کی کجی کے اندر، کہ فقہی مسائل کے اندر اگر آپ اس خط مستقیم سے، اس احکام فقہی سے الگ ہٹ گئے ہیں تو واپس آ سکتے ہیں آرام سے، اس کو آپ سدھار سکتے ہیں، اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ گناہ ہے، یقیناً گناہ ہے، لیکن عقائد کا گناہ اتنا عظیم گناہ ہے کہ جہاں پر اگر آپ غلط فکر لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، غلط عقیدہ لے کے آگے جا رہے ہیں، اور اگر توبہ نہیں کی ہے تو اتنے آپ اس صراط مستقیم سے دور ہو جائیں گے کہ انسان پھر گمراہ ہو جائے گا، ہدایت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ لہذا فکری عقائد کی اصلاح بھی بے حد ضروری ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ زیادہ ضروری ہے۔ تو اس فقہی اصلاحات سے ہٹ کر جو عقائد کے مسائل ہیں اس کو میں ہلکے ہلکے ٹچ کر رہا ہوں۔ ایک بات یہ آتی ہے سامنے کہ امام حسین کو اپنے اس قیام کا علم تھا یا نہیں تھا؟ ابھی تک جو باتیں بیان ہوئی اس سے معلوم کہ ہاں تھا، یقیناً تھا۔ ہم نے عرض کیا کہ اہل بیت کو تھا، جناب ام سلمہ کو تھا، ابن عباس کو تھا، سب کو اطلاع تھی اور امام کو بھی معلوم تھا۔ اب یہاں پر شبہ ڈالا جاتا ہے کہ اگر امام کو علم تھا تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، یا لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے، اپنے آپ کو اس انداز سے علم ہونے کے باوجود پتہ ہے کہ خطرہ ہے، ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو امام نے کیا خدا نخواستہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا؟ بیوی بچوں کو لے گئے، اصحاب کو لے گئے، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ کیا یہ سوسائڈ تھی؟ یہ کیا تھا؟ بھئی آپ کو اگر معلوم ہے کہ یہاں پہ خطرہ ہے تو کیا وہاں جائیے گا؟ نہیں جائیے گا۔ آپ جواب دیں گے میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ یہ تو خودکشی ہے۔ جب معلوم ہے سامنے خطرہ ہے، فلاں جہاں پر کوئی انسان جو ہمیں قتل کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو ہم کیوں جائیں گے؟ اور اگر چلے گئے تو معاشرہ، یہ زمانہ آپ کی مذمت کرے گا کہ معلوم تھا پھر بھی چلے گئے، یہ تو خودکشی ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا اعوذ باللہ خودکشی کر لی؟ یہ ایک شبہ ڈالا جاتا ہے، مختصر میں کروں، اصل مطلب کچھ اور ہے۔ دیکھیے اس کے علمی جوابات چھوڑ کے میں سادی بات بیان کروں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ملک کے اندر اس ملک کی حدود جو ہوتی ہیں اس کے تحفظ کے لیے سپاہی سرحدوں پر اپنے
کام کر رہے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ اس ملک کی سرحدوں کا تحفظ کرنا ہے. اچھا کیا سپاہیوں کو نہیں معلوم کہ اگر جنگ ہوگی تو مارے جائیں گے؟ یقیناً معلوم ہے. اچھا چلیے معلوم ہے اور پھر مارے گئے تو کیا گورنمنٹ وہاں کے باشندے وہاں کے لوگ کنڈیم کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں کہ عجیب سرباز تھا، عجیب سپاہی تھا، معلوم تھا مارا جائے گا، سرحد تک چلا گیا. توجہ کیجئے حضرات، معلوم تھا کہ وہ مارا جائے گا لیکن سرحد تک گیا، لڑا، دشمن کی خبر تھی لیکن مارا گیا. کوئی مذمت کرتا ہے؟ نہیں کرتا. میڈل ملتا ہے، شہیدوں کے گھر والوں کو باقاعدہ انعام دی جاتے ہیں، ان کا خیال رکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ملک کی سرحد اور اس کے حدود کے تحفظ میں مرا ہے، اور اس کو کوئی انسان خودکشی نہیں کہے گا. بس یہی معاملہ اگر وہاں حل ہے تو یہاں بھی حل ہے کہ امام حسین نے اس دین اسلام، اپنے جد کی دین کے حدود اور الہی جو حدود ہیں، حدود الہیہ ہیں، ان کے تحفظ کے لیے جان دی ہے. علم تھا لیکن جان دی ہے، لہذا اس کو خودکشی نہیں کہیں گے. اس کو انسان خودکشی کا نام نہیں دے سکتا ہے. جو بات وہاں ہے وہی بات یہاں ہے. تو یہ ایک بات ذہن میں آئی تو ہم نے کہا اس کو عرض کریں. سلام پڑھیں محمد والے محمد پر. اب آئیے اصل مسئلہ وہ کیا ہے. امام کو علم تھا، امام کو علم تھا. کس حد تک علم تھا امام کو؟ علم امام کی حدود کیا ہے؟ کتنا امام جانتا ہے؟ جتنا ہم اور آپ جانتے ہیں؟ نہ، ہم اور آپ کو علم بڑا محدود ہے. جو دیکھنے میں آ جائے اس کا علم ہے، جو دیکھنے میں نہ آئے پیچھے کیا ہمیں خبر نہیں ہے. امام کا جو علم ہے اس کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کا علم کتنا ہے. اگر اللہ کی اس کتاب کا علم سمجھ میں آ گیا، اس کی حدود سمجھ میں آ گئیں، تو اندازہ ہوگا کہ اس کتاب کے جو معلمین اور اساتذہ ہیں ان کا علم کتنا ہوگا. قرآن مجید بھیجنے والا اللہ، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وہ خدا کہ جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سوائے اس کے کسی کو اس غیب کی چابیوں کا علم نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خدا یہ بھی جانتا ہے کہ بر اور بحر میں کیا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور درخت سے جو پتا گرتا ہے خدا اس کو بھی جانتا ہے. اور کیا ہے؟ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، جو دانہ ہے ظلمات الارض، زمین کی تاریکی میں جو دانہ ہے خدا اس کو بھی جانتا ہے. آگے قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اس کا کیا ہے؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر اس کھلی ہوئی کتاب میں درج ہے، لکھا ہوا ہے اس کے اندر. تو اس کتاب کا جو علم ہے وہ یہ ہے کہ ہر خشک و تر اس کتاب میں ہے. یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ توریت، زبور، انجیل یا قرآن؟ قرآن کتاب ہے. اس قرآن کے اندر سب کچھ ہے، ہر چیز ہے. اول خلقت سے لے کر قیامت تک اور قیامت تک کے بعد کے جو حالات ہیں سب اس کے اندر درج ہیں. تبھی سے کہا جا رہا ہے کوئی خشک و تر نہیں ہے جو اس کتاب میں نہ ہو، ہر چیز کے اندر ہے. تو یہ علم ہو گیا، حدود ہو گئی علم کی اس کتاب کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا یہ رہی کتاب.
قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس آیت میں کیا کہا گیا؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کتاب مبین. دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے قد جاءکم من اللہ، دو چیزیں، نور و کتاب مبین. اللہ نے تم لوگوں کے لیے دو چیزیں بھیجی ہیں، ایک نور بھیجا ہے اور ایک کتاب مبین بھیجی ہے. اب یہ کتاب مبین کیا ہے؟ قرآن ہے. یہ نور کیا ہے؟ ابھی عرض کرتا ہوں کیا ہے. اب آپ ساری بہت سی آیات ہیں، میں سب بیان نہیں کروں گا، تو ان سب آپ آیات کو سامنے رکھیے، جمع کیجیے. اچھا، یہ جو کتاب مبین ہے اس کے اندر سب کچھ ہے. یہ جو کتاب مبین ہے اس کے ساتھ نور آیا ہے. کتاب کے ساتھ نور آیا ہے. توجہ کیجیے گا کیونکہ یہ مرحلہ تھوڑا حساس، اس لیے بہت دھیمے دھیمے آرام سے ہم آپ کو انشاءاللہ بیان کریں گے. بس اس حد تک کہ آپ کی آنکھوں کو ہم پڑھ رہے ہیں، جو جتنا آپ غور سنیں اتنا ہی ہم ذرا اندر جائیں گے انشاءاللہ. سلام پڑھیں محمد والے کتاب نور. یہ کتاب ہے اور ایک نور ہے. اللہ بھیجنے والا ہے. جو چیز آئی ہے وہ دو چیزیں آئی ہیں، کتاب آئی اور نور آیا ہے. پڑھانے والا کون ہے؟ استاد کون ہے؟ سورہ جمعہ. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ہم نے امیین میں امیین میں سے ایک رسول بھیجا ہے، رسول خدا بھیجے ہیں جو کہ اس کتاب کی تعلیم فرمائیں گے. تو کتاب معلوم ہو گئی. معلم کون ہے؟ رسول خدا ہے. یہ نور کا کیا کام ہے؟ بھئی دیکھیے، سامنے کی بات ہے. اگر اس وقت آپ کے سامنے کتاب رکھ دی جائے، بہت ہی بہترین کتاب ہو، واضح کتاب ہو، بہت بڑی کتاب ہو. اچھا، جتنی بڑی کتاب ہو گئی، جتنی بڑی کتاب ہوگی اتنی ہی عظمت والا استاد بھی ہونا چاہیے. یہ سامنے کی بات ہے. چھوٹی موٹی کتابیں ہوں اس کے چھوٹے موٹے استاد چل جاتے ہیں، لیکن اگر ایک سنگین کتاب ہو، علمی کتاب ہو، وزنی کتاب ہو، اور ایسی کتاب کہ جس میں لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین ہے، تو اس کے لیے ایسا استاد آئے گا جو اس کتاب کو پڑھا سکے. ایسا استاد آئے گا. ایک اور میں بات کہہ دوں، ماشاءاللہ آپ سب صاحب عقل و فہم ہیں اور سب علم دوست ہیں. اگر کتاب کے اندر جو نالج ہے، علم ہے، اس کی برابر کا استاد آئے تو وہ بھی اچھی چیز ہے. لیکن اگر اس کتاب کے پڑھانے والے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس کتاب کو اس انداز سے پڑھائے کہ اپنی رائے بھی رکھتا ہو، اس کتاب کے مطالب پر کوئی حاشیہ بھی لگا سکے، کتاب کو اس انداز سے سمجھائے کہ وہ کتاب سمجھانے کا حق ادا کر دے، تو اس معلم کو رسول خدا کہتے ہیں. اب اس کی الگ دلیل شناس کروں کسی دن. تو یہ رہی کتاب، یہ رہے معلم کتاب. بات آ گئی نور پر. تو اگر وہ کتاب آپ کے سامنے رکھی ہو، آپ حضرات اس کی قرأت فرما رہے ہوں، مطالعہ کر رہے ہوں، بہترین کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، عمیق کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے. پڑھتے پڑھتے ایک دم سے یہ بجلی چلی جائے، لائٹ چلی جائے، آپ کیا اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر پائیں گے. اندھیرا ہو گیا. آپ جتنی کوشش کیجئے، آپ بہت عقل مند ہو، آپ بہت سمجھدار ہو، کتاب جتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، لیکن اگر کتاب پڑھنے والے کے پاس نور نہیں ہوگا، روشنائی نہیں ہوگی، تو آپ کتاب سے استفادہ نہیں کر سکتے. زیادہ کوشش کریں گے تو جو لکھا ہے کچھ اور سمجھ بیٹھیں گے.
لکھنے والا کچھ کہہ رہا ہے، پڑھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نور نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، روشنائی نہیں ہے. وہ کام جو کتاب کا ہے وہ صحیح سے معلوم نہیں ہو پا رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کتاب کے ساتھ جب دو چیزیں آ رہی ہیں، کتاب کے ساتھ ایک اور چیز آ رہی ہے جو نور ہے، اس کا کام یہ ہے کہ کتاب کی جو کتاب مبین ہے وہ مبین اس وقت ہوگی جب یہ نور آئے گا. نور کے بنا یہ کتاب کھلی کتاب نہیں ہوگی، مبین نہیں ہوگی. تو معلوم یہ ہو گیا کہ روز اول سے یہ حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ ایک دم غلط ہے. ہمیں کتاب بھی چاہیے ہے، نور بھی چاہیے ہے، یعنی دو چیزیں چاہیے ہیں جو کہ ثقلین ہیں، کتاب بھی ہو، اہل بیت بھی ہو. اس بات پڑھے محمد والے محمد. تو کتاب ہے، نور ہے. نور کے بنا آپ کتاب سے استفادہ نہیں کر سکتے. کتاب وہ کتاب ہے کہ جس میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. معلم وہ ہے جو ایسی عظیم کتاب کا پڑھانے والا ہے، جو کہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. نور بھی ہے، معلم بھی ہے، کتاب بھی ہے. اب آئیے، یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں سب کچھ ہے. تو جو کتاب کا استاد ہوگا وہ بھی ایسا ہو کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو. چونکہ دیکھیے بحث سرا کیا ہے بحث کا کہ امام معصوم کے علم کے حدود کیا ہیں، کتنا امام جانتا ہے. کتاب تو سب کچھ جانتی ہے، لیکن جب استاد کچھ نہیں جانتا تو یہ نقص ہے استاد کے اندر. وہ حکیم اور عادل خدا جس نے اپنی کتاب پڑھانے کے لیے ایک معلم بھیجا ہے، استاد بھیجا ہے، وہ یہ غیر عاقلانہ کام نہیں کر سکتا کہ ایسی عظیم کتاب کے لیے ایک جاہل استاد بھیج دے. توجہ کیجئے گا، ایک ایسی عظیم کتاب کے لیے کہ جس میں ہر چیز موجود ہے، ایک ایسا استاد بھیج دے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے. اگر ذرا سے بھی علم میں کمی ہے، یعنی وہ جو ذرا سی چیز ہے وہ جہل میں بدل جائے گی. عالم استاد ہوگا، اس کتاب کا استاد ایسا عالم ہوگا کہ جس میں رتی برابر جہل نہ ہو. وہ استاد ہوگا کہ جس کے پاس ایسا علم ہوگا جو اس کتاب کے برابر ہوگا. وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ ایسی کتاب ہے جس میں تر و خوش نہیں، توجہ کیجئے گا، تر و خوش نہیں ہے مگر یہ قرآن مجید میں ہے. تو کیا کوئی ایسا امام ہے کہ جس کے پاس سارا علم ہو؟ جی ہاں ہے. کہاں ہے؟ سورہ یاسین. وہ کیا ہے؟ وہ آیت کیا ہے؟ نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر شے کو، ہر چیز کو احصاء کر دیا ہے امام مبین کے اندر. اب امام مبین مل گیا، کتاب مبین مل گئی. یہ امام مبین ہے کون؟ روایات بتاتی ہیں، بڑھ کے جواب دیتی ہیں امام مبین سے مراد ہم اہل بیت ہیں. اور اس آیت کا جواب ملتا ہے کہ نور سے مراد علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. سلوات پڑھیں محمد وآلہ. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیے. سلوات پڑھیں. تھوڑا آگے تشریف لائیے. علم امام کے حدود، علم امام کے حدود کیا ہیں؟ روایات نے بیان کیا کہ امام جو ہوتا ہے ما کان و ما یکون کا علم رکھتا ہے. جو ہو گیا اس کا بھی علم ہے، جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہے، جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے. کیوں اس بات کے ہم معتقد ہیں؟ اس لیے کہ یہ امام مبین ہیں، اس لیے کہ امام مبین اس کتاب مبین کا استاد ہے، اس لیے کہ یہ امام مبین وہی نور ہے کہ جس کی وجہ سے ایک کتاب سمجھ میں آنے والی ہے. اس امام کے بنا اگر آپ قرآن کی تلاوت کیجئے گا
تو ربا تال القرآن والقرآن یلعنہ، کیسے کتنے ایسے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں کہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن خود لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ کیوں لعنت کر رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے کتاب کو تو لے لیا لیکن اس نادان کی سمجھ میں نہ آیا کہ نور سے دور ہو گیا۔ یہ نور سے دوری کا نتیجہ ہے کہ انسان ابھی تک اس صراط مستقیم تک نہیں آیا ہے۔ یہ امام کی حدود، علم امام، اور بھی اس میں بہرحال تفاصیل ہے کہ علم امام کا علم حضوری ہوتا ہے یا حصولی ہوتا ہے۔ حضوری میں بالتفصیل ہے، یعنی ایک دم جیسے کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علم ہے، یا نہیں اجمال ہے۔ اب اس میں بہرحال دو گروہ ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع بیان کریں گے، لیکن مختصر یہ کہ عقیدہ یہی ہے ہمارا کہ امام ہر بات کا علم رکھتا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اور اسی بنا پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کو اپنی شہادت کی اپنی جگہوں کا علم تھا۔ کل میں نے عرض کیا کربلا پہنچتا ہی کیا فرمایا تھا کہ سب خیمے لگاؤ، اور وہ جملہ فرمایا کہ یہیں پہ ہم سب شہید ہوں گے، اور ساری باتیں۔ علم امام اس انداز سے ہے کہ روایات بیان کرتی ہیں، اصول کافی کی روایات ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ ہم کو اپنے شیعوں، جتنے بھی شیعہ ہیں اول سے آخر تک قیامت تک جتنے بھی آنے والے ہیں، ہر شخص کے نام اور نسب کے ساتھ ان کا علم ہے۔ سبحان اللہ، سب کو ہم جانتے ہیں، سب کو۔ اب یہ ایک الگ موضوع انشاءاللہ اشارتاً میں بیان کروں، تفصیل کسی اور موقع پر۔ امام علیہ السلام کا جب یہ علم ہے ہر امام کا کہ تفصیل سے ہر امام جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس کے لیے ہوگا، سب ڈیٹیل معلوم ہے۔ امام کا سورس آف نالج کیا ہے، کہاں سے ان کو معلوم ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ امام معصوم کو یہ کہاں سے علم آتا ہے، کدھر سے علم آتا ہے کہ ان کو ہر چیز کا علم ہے؟ اس کے کئی مراحل ہیں، کئی مراحل ہیں۔ میں دو مرحلے بیان کروں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، وحی ہے، یہ اللہ کے الفاظ تھے جو ادھر سے رسول خدا کے پاس آئے۔ تو اہل بیت علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام جب علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی بات کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو ایک ذریعہ یہ خود اللہ کی کتاب ہے، قرآن کے ذریعے سے بات کو جان لیتے ہیں۔ اس لیے کہ استاد ہیں، استاد اس کتاب کا استاد ہے، اور جو چیز چاہتا ہے اس کتاب میں ہے وہ معلوم کر لیتا ہے۔ اس میں بہرحال اور بھی چیزیں اس کو چھوڑتے ہوئے دوسرا سورس کیا ہے، یہ بڑا عجیب ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے، اور شاید آپ لوگ کی نیا بھی ہو۔ وہ یہ کہ ایک سورس آف نالج اور منبع اور مصدر علم اہل بیت علیہ السلام، ائمہ اطہار کی بات کر رہا ہوں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کیا ہے؟ وہ خود رسول خدا کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، رسول خدا کے ذریعے سے اہل بیت کو علم ملتا ہے۔ متعدد روایات ہیں کہ جس میں ائمہ اطہار بتا رہے ہیں کہ ہم جب جو چیز ہم کو ملتی ہے، جو علم ہمارے پاس آتا ہے، اس میں سے ایک سورس وہ کون ہے؟ رسول خدا ہے۔ یعنی اگر علم آتا ہے اہل بیت کے پاس، وہ رسول خدا سے ہوتا ہوا آتا ہے۔ آپ دیکھیے اکثر روایات میں ملتا ہے کہ رسول خدا سے نقل کر رہے ہیں اہل بیت۔ آپ کو معلوم ہے لیکن توجہ نہیں کی تھی آپ نے۔ میں بھی ایک حدیث نقل کرتا ہوں، آپ فوراً سمجھ جائیں گے، بعد میں ختم کر دوں گا۔ آپ نے حدیث سنی ہے، متعدد اہل بیت، امام صادق علیہ السلام سے یہ حدیث ہے، امام باقر علیہ السلام سے حدیث ہے۔ مجھے بار بار حکم یہ ہو رہا ہے کہ آپ سے گزارش کروں کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، کہ پیچھے جگہ کافی تنگ ہو چکی ہے۔ سلوات پڑھ رہی ہے، آگے تشریف لے آئیے، اور آگے آ جائیے۔
اس سے بلند آواز سوال پڑھیں. رسول خدا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اہل بیت تک علم پہنچتا ہے. حدیث یہ ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو 1000 باب علم عطا کیے اور ہر باب سے امیر المومنین نے 1000 باب کھولے ہیں. اب آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیجئے. امیر المومنین السلام کے پاس علم کہاں سے آیا؟ رسول خدا کے ذریعے سے آیا. بعض روایات میں ملتا ہے کہ امام خود فرما رہے ہیں کہ رسول خدا نے مجھ کو اس انداز سے علم عطا کیا ہے کہ جس طرح کوئی پرندہ اپنے بچوں کو چوزوں کو دانا دیتا ہے کھانا کھلاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پرندے اپنے بچوں کھانا کھلاتے ہیں اور شکار کرتے ہیں اور بچے چوچ کھولتے ہیں چوزے چوچ کھولتے ہیں تو یہ پرندے یہ ماں باپ اپنے اسی لقمے کو جیسا ہے ویسا دے دیتے ہیں. وہ اس بچے کے ہنر ہے کہ کس طرح ہضم کرے کس طرح ڈائجسٹ کرے. اہل بیت علیہ السلام میں مولا کائنات نے حدیث میں فرمایا کہ رسول خدا نے مجھے اس طرح علم عطا کیا ہے کہ جس طرح پرندہ اپنے بچے کو علم دیتا ہے یعنی وہ را میٹیریل عطا کر دیا کہ جو ادھر سے رسول خدا کو ملا تھا ادھر رسول خدا نے علی میں منتقل کر دیا. اس لیے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر. مجھ علی کے اندر علم کے وہ فضائل ہیں کہ انحدار کی لفظ ہے. انحدار یعنی کیا پہلے اس کو بیان کرتے ہیں وہ نقطہ گیا تو گیا. سب بات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم نے بار بار اس بات کو میں کہہ رہا ہوں یہاں بھی کہا ہے اور میں نے عشاق حسین جو میرے سے اور وہاں بھی کہا ہے اور پھر میں یاد دہرا دوں کہ الفاظ بہت غور کیجئے. الفاظ نہیں سمجھیں گے تو معنی ذہن میں صحیح سے نہیں آئیں گے. انحدار یعنی کیا؟ انحدار یعنی کیا؟ انحدار یعنی جب سیلاب ایک دم سے آتا ہے. ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ سیلاب جب شروع ہوتا ہے سیلاب تو دھیمے 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 اس میں طغیانی آتی ہے اور پھر ساری چیز بہا کے لے جاتا ہے. ایک انداز سیلاب کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے آ جاتا ہے. عرب اس ایک دم سے آنے سیلاب کو کہتا ہے انحدار. امام فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں ینحدر عنی السیل. سیل سیلاب مجھ سے انحدار کرتا ہے ایک دم سے نکل رہا ہے. ولا یرقى الی الطیر. کوئی انسان اپنی تمام فضیلتوں کے ساتھ میری عظمت تک پر نہیں مار سکتا. مجھ علی تک کون رسائی حاصل کرے گا کہ میرے اندر اتنا علم ہے کہ بس ابل رہا ہے ابل رہا ہے ابل رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے تاریخ میں ملتا ہے کہ صحرا میں مولا جا کے صحرا میں جا کر کوفے میں اپنی مشت کو اپنی مٹھی کو زمین پہ رکھتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ زمین سن جو میرے اندر راز ہے. راوی نے پوچھا مولا آپ تاریکی میں کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میرے اندر سینے میں اتنا علم ہے کہ میں اس کے اہل کو نہیں پا رہا ہوں کہ کون ہے جس کو میں عطا کروں. لہذا اس سمندر کو کس طرح خالی کیا جائے لہذا زمین پہ ہم نقل کرتے ہیں زمین تک منتقل کرتے ہیں. یہ علم امام ہے جس کے اندر ہر چیز موجود ہے. امام مبین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس امام مبین کے پاس علم آ رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیے وہ کون ہوگا. وہ رسول خدا کی ذات ہے جس کے اوپر ابھی گفتگو ہی نہیں ہوتی ہے لیکن یہ عظمت رسالت مآب ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ذات ان سے اخذ علم کر رہی ہے اور ایسا علم عطا کیا ہے ایسا علم کہ جس سے 1000 دروازے کھولے جا رہے ہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. مدینۃ العلم مدینہ سٹی شہر کس بات کا؟ علم کا.
ایسا علم جو علم ما کان و ما یکون ہے، سب کچھ رسول خدا کو معلوم ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ تو ایک سورس آف نالج کیا ہوا؟ رسول خدا۔ وہ پہلے والا کیا تھا؟ قرآن مجید۔ تیسرا بھی سن لیجیے۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی امام حسن عسکری علیہ السلام کہ فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علی الارض کی ظاہر لفظ ہے، میں آپ بھول رہا ہوں کہ ہم سب اللہ کی حجج اور حجتیں ہیں۔ وجدتی یا امنا فاطمہ حجت علینا، اور ہماری جد ماجدہ وہ ہم سب پر حجت ہے۔ سنیے سنیے، حجت کا مطلب کیا ہے؟ حجت یعنی پروف، گواہی، ثبوت، الگ الگ الفاظ۔ امام معصوم اور یہ معصومہ، وہ امام حجت ہیں، اللہ کا پروف ہے، حجت اللہ ہے۔ ایسی حجت کہ روایات نے کہا